کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک کافر رہتا تھا جو اپنی جہالت کے سبب بے حد مغرور تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے بہت زیادہ خلاف رہتا تھا، اکثر بےہودہ سوالات نکالتا تھا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دے، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے سب کو نیچا دکھاتا تھا، اور یوں اس کو اپنی جہالت پر بے حد غرور ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہیں تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زوروں سے بج گیا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا، جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کسی بری بات کے لیے انسان کو کیوں قصوروار کہلایا جاتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا بھلا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوال پیش کیے کہ کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا تو اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے ڈھیلے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو ان درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا ہے، تم مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے پائے ہیں، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان تو کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ تیسرا سوال اس کا یہ تھا، جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس آگ سے بھلا اس کا کیا بگڑے گا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہی ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود جو مٹی کا گولا تھا اس کافر کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی صاحب سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی تک بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو
قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس گناہ پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو ان سادھو کے سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بنا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ بہرحال سبھی کافر کے ان سبھی سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ چلے۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کا جواب مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا، مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ نا درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا، مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا ہے اور تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا، پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا مان لیا، مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا بنا تھا؟ سادھو بولا، وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی کے بنے ہو، اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاس کر دے گی اور اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ سادھو بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے اس درویش نے اس کافر کو لاچار کر دیا۔ کافر بولا، میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ جو چاہے جیسا چاہے وہ ہی حکمت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ سیکھ دینے والی ویڈیو ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔